ایک مسلمان کا رمضان کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کردار رمضان میں کیا ہونا چاہیے. ایک غیر مسلم ہے، وہ بھی اگر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ اگر تعلق مسلمان کا ہوگا تو وہ رمضان المبارک کی پوری برکتیں حاصل کرے گا. صرف بھوکا رہنے سے وہ رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا، صرف پیاسا رہنے سے وہ رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا. سب اسی میں ایک سوال یہ آتا ہے، جس طرح آج کل تو ایک مسواک ہی ہو گیا، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اور اس میں بھی خاص قسم کے فلیور ہیں جن میں پھر بھرپور ان میں ذائقے بھی ہیں. روزے کی حالت کے اندر مسواک تو استعمال کی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں، دیگر چیزوں سے روزے کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے. کیا یہ مطلب جائز ہے کہ اگر جان جانے کا بھی خطرہ ہے پھر بھی اس امید پہ روزہ رکھا جائے کہ اگر روزے میں جان چلی گئی، رمضان میں فوت ہو گئے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بعض دفعہ سحری کے ٹائم اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ جاگ ہی نہیں سکا، یہ ہے، تو پھر اس پر اس کا روزے کی کیا ترتیب ہوگی؟ اور کیا کبھی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں ایسا ہوا ہے واقعہ کہ قیام اللیل کا حکم ہے؟ تو قیام اللیل اس میں پھر جماعت کے طور پر کرنا ہی ضروری ہے یا انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں الگ ہیں. ایک ہے قیام اللیل، رات کا قیام، وہ اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، پورا سال ہوتا ہے، اس کو تہجد کہتے ہیں شرعی طور پر. اور دوسرا ہے قیام رمضان. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے، اتنے، تو یہ قرآن کی ایک تلاوت کی تو اپنی فضیلت ہے. قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ لوگ آج کے دور میں اس کو سمجھنے کے بجائے صرف اور صرف تلاوت سے ہی مطلب ساری زندگی اس کو پڑھنا زیادہ افضل سمجھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف پاکستان. آپ کو رمضان اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز کی ایپیسوڈ 2 میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ اسلامک اسکالرس کے پاس جائیں اور ان سے مختلف دین کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو سوال جواب ہیں، ان پر رہنمائی حاصل کریں. تو آج کی ہماری اس سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مفتی عبدالقدوس ہزاروی صاحب، جو کہ جامعہ مسجد رحمت عالم کے خطیب بھی ہیں، مدرسہ اشرفیہ معارف القرآن کے محتمم بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف مدارس میں احادیث پڑھاتے ہیں، جیسے کہ جامعہ اسلامیہ مدنیہ میں، اور جو کہ کوری روڈ پر ہے. اس کے علاوہ سوہان میں بھی ان کا ایک مدرسے میں استاد ہیں. تو ہم ان سے آج کے سوال جواب کا آغاز کریں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصعب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مصعب، جیسا کہ ہماری آج کی جو ترتیب ہے، ہم آپ کے پاس اسی لیے آئیں کہ مختلف سوال جواب، کچھ دین کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر لیں. تو آپ کی اجازت ہو تو ہم سوال جواب سے جی ضرور. مصعب، ہم مسلمان ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اعمال بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن آخر رمضان ہے کیا؟ اس کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اور ایک مسلمان کا رمضان کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کردار رمضان میں کیا ہونا چاہیے. ایک غیر مسلم ہے، وہ بھی اگر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صحیح. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. رمضان المبارک کو جو فضائل حاصل ہیں وہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے حاصل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنی مقدس ترین کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. قرآن کریم اکٹھا اللہ پاک نے پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل فرمایا، اور یہ رمضان میں نازل ہوا. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور 30ویں پارے کے اندر اللہ پاک کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے. اس سے ہمیں یہ اشارہ ملا کہ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے باقی مہینوں کے اوپر وہ قرآن کی وجہ سے ہے. اب قرآن کریم کے ساتھ اگر تعلق مسلمان کا ہوگا تو وہ رمضان المبارک کی پوری برکتیں حاصل کرے گا. صرف بھوکا رہنے سے وہ رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا.
صرف پیاسا رہنے سے وہ رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کی برکتیں تب حاصل ہوں گی کہ اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھے گا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور جائز خواہشات سے بھی، جو رمضان کے روزے کے علاوہ جائز ہوتی ہیں، ان خواہشات سے بھی رکنا، یہ روزہ ہے۔ اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اگر کرے گا، اللہ کا فرض سمجھ کر کرے گا تو یہ روزہ کہلائے گا۔ اگر اللہ کا فرض سمجھے بغیر بندہ رات میں بھی نہ کھائے، دن میں بھی نہ کھائے، 24 گھنٹے بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور کسی بھی خواہش کے قریب نہ جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو روزہ نہیں کہیں گے، اس کو بھوک تو کہیں گے، بھوک ہڑتال ہو جائے گی۔ وہ بھوک ہڑتال اس کو کہا جا سکتا ہے۔ خواہشات سے اجتناب کرے گا تو وہ جو ہے نا، اس کو ہم روزہ نہیں کہیں گے۔ روزہ تب کہا جائے گا کہ جب یہ رکنا مخصوص ٹائم کے اندر اور اللہ کا حکم سمجھ کر ہو، تو یہ اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور لفظی معنی روزہ، عربی زبان کے اندر جو لفظ ہوتا ہے صوم، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رکنا۔ 3 چیزوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کر رکتا ہے مسلمان، یہ شرعی روزہ ہے، اور کافر ویسے بھی رکتا ہے۔ یا عام آدمی بھوکا ہفتہ بھی رہے، کھانا نہیں ملا، تو وہ اس کی بھوک ہوگی، اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ روزہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے حکم سے مخصوص ٹائم میں بندہ رکے۔ سب میرا اگلا سوال روزے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن پر اگر روزہ نہ رکھا جائے تو وہ جائز ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یہ بھی آپ تھوڑا سا اس میں بتا دیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح ہے۔ یہ روزے کے لیے شرائط تو بنیادی شرطیں روزے کے لیے 3 ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ کھانے سے رکنا، کہ کوئی بھی چیز حلق سے اندر نہ جائے، کھانے والی چیز۔ پینے کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پینے والی حلق سے نیچے نہ جائے، منہ کے اندر اگر کوئی چیز چکھ لی، تھوک دی، تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اور مسواک کی، منہ کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہوا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی چیز، کوئی ذرہ کھانے کا یا پینے کی کوئی بھی چیز حلق سے نیچے چلی جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور شرعاً ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس کا اثر حلق میں بھی جائے، ذائقہ محسوس ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کان میں دوائی ڈالنے سے، کسی بھی طرح کی دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق سے تو ویسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ انسان بدن کے اندر انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عوام الناس کے اندر اور حتیٰ کہ ڈاکٹر حضرات بھی انجیکشن سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی بھی طرح کا، وہ گوشت میں لگے یا رگوں میں انجیکشن لگے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے اگر بصورت مجبوری کہ شدید بیماری ہے اور ڈاکٹر خود تجویز کرتا ہے کہ آپ ڈرپ لگوائیں، تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور لوگوں میں یہ مشہور ہے عام طور پر کہ الٹی کی، کہ آئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ کہ آنے سے روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ 2 شرطیں اس میں پائی جائیں، ایک منہ بھر کر ہو، اور دوسری جان بوجھ کر بندہ کرے۔ اگر جان بوجھ کے کہ نہیں ہوئی، جان بوجھ کے نہیں کی، خود بخود آئی ہے، زیادہ بھی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کہ جان بوجھ کے کی ہے اور منہ بھر کے ہے، اور منہ بھر کے ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس کو روکنا چاہے، روک نہ سکے، خود بخود وہ حلق سے باہر آ جائے، تو وہ منہ بھر کر کہ کہلاتی ہے۔ تو 2 شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے، کہ سے، الٹی سے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ عام صورتیں ایسی کوئی بھی نہیں ہیں کہ جن کے اندر روزہ ٹوٹتا ہو۔ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے سے پرہیز اور جائز خواہشات سے پرہیز۔ اگر بدن سے کسی بھی طریقے سے اگر شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ تو ہر صورت میں جائے گا، لیکن بعض صورتوں میں کفارہ بھی آتا ہے۔ جی سب اسی میں ایک سوال یہ آتا ہے، جس طرح آج کل تو ایک مسواک ہی ہو گیا، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اور اس میں بھی خاص قسم کے فلیور ہیں جن میں پھر بھرپور ان میں ذائقے بھی ہیں،
تو اس پر بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، اس پر تھوڑا جی، روزے کی حالت کے اندر مسواک تو استعمال کی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں، دیگر چیزوں سے روزے کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حلق سے کوئی چیز نیچے جانا بعض اوقات غیر اختیاری طور پر کوئی چیز حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، اور ایسی کوئی شدید مجبوری بھی نہیں۔ ہاں، مسواک یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے، ثواب بڑھتا ہے، اور روزے کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ روزے دار کی نیکیوں میں سے، اس کی اچھی عادتوں میں سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ مسواک کرے۔ مسواک تو کی جا سکتی ہے، بے شک اس کا ذائقہ محسوس ہو، اور لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ٹوٹ کے اس کا کوئی ریشہ، اس کا کوئی ذرہ حلق سے اندر نہ جائے۔ اگر کوئی ریشہ اس کا ذرہ حلق سے اندر جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے مسواک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی چیزوں سے حالت روزہ میں پرہیز کرنا چاہیے۔ صرف برش استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف برش، اس سے دانتوں کو استعمال کر لیے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیگر چیزیں کہ جو حلق سے نیچے چلی جائیں اور کوئی ذرہ اندر جانے کا اندیشہ ہو، ان سے بچنا چاہیے۔ مطلب اسی میں تفصیل ہے کہ وہ کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن پر روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے، جس طرح کوئی بیماری کی حالت میں یا سفر کی؟ تو جی بالکل، یہ دونوں چیزیں آپ نے خود ہی ماشاءاللہ سوال کے اندر ہی آپ نے بیان ہی کر دی ہیں کہ جناب دو چیزیں ہیں جن کو قرآن کریم نے، اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر بندہ بیماری کے عذر سے ہو، ایسی بیماری کہ جس میں ماہر ڈاکٹر حکیم جو خود اپنے فن کا ماہر بھی ہو، اور ساتھ ہی وہ شریعت کا علم بھی اس کو ہو، اور شریعت کے اندر خود بھی محتاط ہو، روزے کا اہتمام کرتا ہو، ایسا ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ نے روزہ اگر رکھا تو آپ کی صحت گر جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے، تو ایسے ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ وقتی طور پر اس کا فدیہ دیا جائے گا، لیکن جس وقت صحت بحال ہوگی تو پھر روزہ ہی اس کو رکھنا پڑے گا۔ ہاں، وہ بوڑھے حضرات یا ایسے مریض کہ جن کو زندگی میں دوبارہ صحت کی امید ہی نہیں ہے، ان کے لیے فدیہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں، صدقہ فطر کے برابر، فی روزہ ایک صدقہ فطر کے برابر، یعنی 2.25 کلو یا احتیاطاً 2.25 کلو گندم، اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دیں۔ ایسے لوگ جن کو دوبارہ صحت کی امید ہی نہیں ہے تو ان کا تو اسی فدیہ سے ادا ہو جائے گا، اور جن لوگوں کی صحت بحال ہو جائے ان کو قضا کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری چیز جیسے سوال میں آپ نے ذکر کی، وہ سفر ہے کہ شرعی سفر ہو، تھوڑا سفر نہیں کہ پنڈی سے اسلام آباد چلے گئے، شہر کے اندر چلے گئے، ایسا نہیں، 48 میل اور جو کا سفر، یا 77 کلومیٹر سے بھی اوپر، 77.5 کلومیٹر سفر، شرعی سفر جو ہو، اس کے اندر بندہ جب نکلے گا تو جب تک سفر میں ہے، اپنی منزل پہ نہیں پہنچا، تو راستے کے اندر وہ روزے کو افطار کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن رمضان جب گزرے گا تو اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا مصب، اس میں ایک یہ ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں، ان کی اہلیہ شدید بیمار ہیں، ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ جی ان کا ٹرانسپلانٹ بھی ہوگا، لیکن ڈاکٹر نے ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ مطلب عمل اختیار کیا جائے کہ اگر خیر ہے روزے کی حالت میں موت آ جائے تو یہ افضل ہے، تو کیا یہ مطلب جائز ہے کہ اگر جان جانے کا بھی خطرہ ہے پھر بھی اس امید پہ روزہ رکھا جائے کہ اگر روزے میں جان چلی گئی، رمضان میں فوت ہو گئے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو اس پر یہ جائز ہے کیا؟ جی، اس میں مسئلہ یہ ہے جی کہ رمضان المبارک میں جب اللہ پاک نے خود رخصت دے دی ہے، اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ آپ اتنے شدید بیمار ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، تو اللہ کی رخصت کو استعمال کرنے پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سخت احکام پر ہم عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، جس طرح سخت احکام پر عمل کرنے سے جس کو عزیمت کہا جاتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح رخصتوں کو استعمال کرنے سے جو اللہ کی شریعت کا حصہ ہے تو رخصت استعمال کرنی چاہیے، اس میں بندے کو اس طرح سے اپنے اوپر زبردستی کر کے جان نہیں دینی چاہیے۔ مصب، اس میں کہا جاتا ہے کہ رمضان میں عبادات کا، اعمال کا اور صدقہ زکوٰۃ کا یہ جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، مختلف اس میں رائے، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس پہ بتا دیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی دیکھیں گے، ثواب کا بڑھنا یا گھٹنا یا کتنا ملنا، یہ اس کے اندر جو ہے نا جی عقل کے ساتھ یہ چیز متعین نہیں کی جا سکتی، یہ چیزیں متعین ہوتی ہیں قرآن و سنت سے
کہ اللہ خود بیان کر دیں کہ فلاں عمل پر اتنا ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ فلاں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر ایک نفل کوئی کام کرے، مستحب، نفل، سنت کوئی کام بھی کرے، تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رمضان المبارک کے اندر ایک فرض اگر کوئی پڑھے گا تو اس فرض کو پورا کرنے والا، اور فرض کے اندر نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، دیگر اعمال کے اندر بھی جو فرائض میں آتے ہیں، فرض پڑھے گا، وہ بے شک قضا نماز ہو، فرض پڑھے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صحیح حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے خود اس کو متعین فرمایا جی۔ مصعب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنا بھول گیا، یا اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ بعض دفعہ سحری کے ٹائم اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ جاگ ہی نہیں سکا، یہ ہے، تو پھر اس پر اس کا روزے کی کیا ترتیب ہوگی؟ اور کیا کبھی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں ایسا ہوا ہے واقعہ؟ جی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نیت، جیسے سوال میں آپ نے اس طرف اشارہ خود ہی موجود ہے کہ جناب نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں۔ نیت زبان سے کرنے کا جو ہمارے اجموں کے اندر، ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا جی رواج ہے، تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، زبان سے بھی کہہ لی جائے نیت، اس میں دل کا ارادہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو جو بندہ صبح سحری کھا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، صبح کھانا کھا رہا ہے، تو لازمی طور سے یہ کھانا روزے ہی کی نیت سے کھا رہا ہے۔ اس کے لیے نیت کے الفاظ دہرانا کہ آئندہ میرا روزہ ہے، وہ بصوم غدن وغیرہ، اس طرح کے کوئی بھی لفظ بولنا زبان سے ضروری نہیں ہے، بس اس کا سحری کھانا ہی نیت ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نفلی روزوں میں، رمضان میں تو سحری کھانا نیت ہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ فاقے کا دور ہوتا تھا، اس کے اندر ایسی بھی احادیث موجود ہیں کہ گھر میں تشریف لے جاتے، مسجد سے اشراق چاشت کے نوافل پڑھنے کے بعد گھر میں جاتے اور ازواج سے جا کر پوچھتے کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، تو اگر ہوتا تو وہ پیش کرتی، تو بسا اوقات کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ کہتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو نبی علیہ السلام فرماتے اچھا ہم نے پھر روزے کی نیت کر لی، کیونکہ کھایا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بندے نے کچھ کھایا نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کے اندر اس وقت سوال کا تعلق رمضان سے ہے، اور رمضان المبارک میں تو اگر سحری میں جاگے ہی نہیں ہیں، نیت کر لیں تب بھی روزہ ہو جائے گا، اور اگر جاگے ہیں، سحری کھائی ہے، تو سحری کھانا خود ہی نیت ہے جی۔ مصعب، رمضان کے حوالے سے ایک نماز تراویح کے اوپر سوال کیا جاتا ہے، نماز تراویح کی کیا حقیقت ہے اسلام میں؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی اور پھر اس سے روک دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کے کہا جاتا ہے یہ شروع ہوئی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر حضرت ابو بکر کے دور میں اور پھر حضرت عمر کے دور کے بعد متعدد صحابہ سے ہمیں اس کی کیا ملتی ہیں؟ اور پھر اس پر ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیام اللیل کا حکم ہے، تو قیام اللیل اس میں پھر جماعت کے طور پر کرنا ہی ضروری ہے یا انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں مسئلہ یہ ہے جی کہ 2 چیزیں الگ ہیں، ایک ہے قیام اللیل، رات کا قیام، وہ اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، پورا سال ہوتا ہے، اس کو تہجد کہتے ہیں شرعی طور پر، اور دوسرا ہے قیام رمضان۔ قیام رمضان تراویح ہے جو رمضان کا سپیشل قیام ہے، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود جماعت کرانا ان سے 3 ہی دن ثابت ہے، اور ان 3 دنوں میں روایات کے اندر آتا ہے کہ مسجد بہت نمازیوں سے بھر گئی، اور نبی علیہ السلام نے پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ آپ لوگوں کا یہ شوق اللہ دیکھتے تو مجھے خطرہ تھا کہ اللہ فرض فرما دیتے اور بعد میں پھر آنے والے لوگ پڑھ نہ سکتے، اس لیے جو ہے نا میں نے 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھائی، ورنہ پڑھی جاتی تھی اور جماعت سے ہی پڑھی جاتی تھی۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ امام ایک نہیں ہوتا تھا، مختلف امام ہوتے تھے، 5-10 حضرات ایک امام کے پیچھے الگ پڑھ رہے ہیں، دوسرا امام دوسری جگہ پڑھا رہا ہے، تیسرا تیسری جگہ پڑھا رہا ہے، جماعتیں کئی ہوتی تھی ایک مسجد میں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تراویح تھی اور اس صورت میں تھی،
اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی تراویح اس طریقے سے ادا ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، اسلام دور دراز اجموں تک پھیل گیا، اور اختلافات کا بھی اندیشہ تھا کہ ایک امام میں ایک مسجد کے اندر کئی امام نماز پڑھائیں گے تو اس سے اختلاف پیدا ہوگا امت کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح شروع نہیں فرمائی، تراویح تو پہلے سے تھی، کئی امام پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے اوپر پڑھنے کے اوپر صحابہ کو جمع فرمایا کہ ایک امام پڑھائے، سارے اسی کے پیچھے پڑھے، ایک مسجد میں کئی امام نہ پڑھائیں، ایک امام پڑھائے۔ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ورنہ تراویح نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے۔ اس میں ایک 8 رکعت اور 20 رکعت کی جو بات کی جاتی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی چونکہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ لفظ آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتوں پر اضافہ نہیں فرماتے تھے رمضان میں اور غیر رمضان میں۔ تو اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات نے یہ نقطہ نظر انہوں نے اس سے لیا کہ جناب تراویح کی تعداد 8 ہی ہے، جبکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور چاروں فقہوں کے ائمہ ان میں کسی کا بھی 8 پر اتفاق نہیں ہے، سارے حضرات زیادہ تراویح کے قائل ہیں۔ ان میں عدد جو 20 کا ہم احناف نے لیا ہے وہ بھی روایات سے ثابت ہے، اور 20 رکعت تراویح کا روایات کے اندر ذکر ہے۔ وہ جس حدیث کے اندر 8 رکعتوں کا ذکر ہے تو اس میں یہ لفظ صراحتاً آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 8 رکعتیں رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تہجد ہے جو غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ تراویح کا تعلق صرف رمضان سے ہے، جس کو قیام اللیل نہیں کہتے، ان کو قیام رمضان کہتے ہیں، اور یہ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ یہ نماز جو اس وقت تم نے پڑھی ہے، ایک اور نماز ہے جس سے تم بسا اوقات سوئے ہوئے وہ تم سے چھوٹ جاتی ہے، وہ اس سے بھی افضل ہے۔ یعنی تراویح الگ ہے اور قیام اللیل الگ ہے۔ قیام اللیل رات کے آخر میں ہوتا ہے، اس کی رکعتیں 8 ہیں، اور تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر نقطہ نظر کسی کا یہ ہو احادیث کی روشنی میں کہ ہمیں 8 پڑھنی چاہیے، تو تب بھی 12 اگر آپ اضافی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نفلوں کا تو ثواب ملے گا۔ اور شروع میں حدیث گزری ہے کہ رمضان کا نفل بھی فرض کے برابر ہے، رمضان کا نفل بھی فرض کے برابر ہے، تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے بندہ اس کے اندر حاصل کرے۔ اللہ اس میں بہت دیرے ہوتے ہیں۔ جی مجھ میں آخری سوال پہ اختتام کروں گا۔ جی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یہ چیز بہت عام ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے، اتنے۔ یہ قرآن کی ایک تلاوت کی تو اپنی فضیلت ہے، قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ لوگ آج کے دور میں اس کو سمجھنے کی بجائے صرف اور صرف تلاوت سے ہی ساری زندگی اس کو پڑھنا زیادہ افضل سمجھتے ہیں، تو سمجھنے کی طرف رجحان نہیں ہے۔ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہوگا؟ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ پہلی چیز جو قرآن کریم کی تلاوت ہے تو وہ بھی باقاعدہ مقصد ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، جس کو تلاوت کہتے ہیں۔ سمجھنا الگ چیز ہے اور اس کے لفظوں کو پڑھنا تلاوت ہے، اور ہر حرف کی تلاوت کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ لفظوں کو پڑھنے کے اوپر یہ ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، پورے کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حالانکہ الف لام میم کا معنی اللہ رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ رسول کے درمیان میں راز ہے، اس کا معنی تو امت جانتی نہیں ہے، لیکن ثواب پھر بھی مل رہا ہے۔ اس کتاب کو ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کے لفظوں کو پڑھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن صرف لفظوں کو پڑھنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کتاب کا مقصد پورا ہوتا ہے سمجھنے سے۔ ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت اور دوسری ہے قرآن کریم کی تعلیم، اس کے معنی کو جاننا۔ تو معنی کو جانے بغیر بندہ اللہ کے پیغام کو اور میسج کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کا پیغام تب سمجھ میں آئے گا جب اس کا معنی جانے گا، اور پھر اس میں غور و فکر کرے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اپنے عقائد کو اور اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اس کے لیے اس کے قرآن کریم کا علم ضروری ہے۔
تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی چاہیے اور ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جنہوں نے سمجھ لیا ہو وہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں تاکہ قرآن کریم ہمارے دلوں کے اندر نہ اتر جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی ہمیں قدر، اور رمضان المبارک کے اندر تو قرآن کریم کا پڑھنا یہ ایک قدرتی عمل ہے، ایک فطری عمل ہے، چونکہ قرآن کریم اور رمضان کی آپس میں بہت گہری دوستی ہے۔ قرآن کریم نازل ہی رمضان میں ہوا، اس لیے رمضان المبارک کے اندر تو قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بڑے پڑھتے ہیں، خواتین پڑھتی ہیں، ہر طرف قرآن ہی قرآن ہوتا ہے۔ یہ تو رمضان کا ایک خاص اثر ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ جو اچھی عادت رمضان المبارک کے اندر بنی ہے اس کو ہمیں سارا سال جاری رکھنا چاہیے، سارا سال جاری رکھنا چاہیے، کہ اب انسان آگے بھی اس کو جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنائے، پھر انسان کو پورا فائدہ ہوگا۔ رمضان ایک تقوی کا کورس ہے، ایک تقوی کا کورس ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا کیا جائے۔ اب اگر اس کورس کو بندہ کر کے آگے پھر بد پرہیزی شروع کر دے، آگے قرآن کریم کو پڑھے ہی نہ اور گناہوں کو پھر شروع کر دے، تو اس نے تو رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان کا پورا فائدہ تب ہوگا کہ جب رمضان میں جو اچھے اعمال اختیار کیے ہیں، ایک عادت بنی ہے، سارا سال ان کو جاری رکھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو ہماری جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سیریز کا مقصد یہی تھا کہ ہم اسلامک اسکالرز کے پاس جائیں اور ان سے جو ہمارے دینی مسائل ہیں، ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم نہیں جان پاتے، ان پر رہنمائی حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جیسے دوسرے عشرے کی آمد ہے تو اس عشرے کو، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو دیکھتے رہیے ورلڈ آف پاکستان، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔